بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ چل رہی تھی ہماری حرف برف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، اور آج ہماری کلاس نمبر 71 ہے اور رکوع نمبر 37 ہے۔ اس سے پہلے کلاس 70 تھی اور رکوع 36 تھا، لیکن کہنے میں کچھ میرا خیال سے غلطی ہوئی ہے، تو بہرحال آج ہماری کلاس نمبر 71 ہے اور رکوع نمبر 37 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو رکوع چل رہی ہیں غالباً یہ تیسرا رکوع ہے، سارے خیرات اور صدقات پر تھا۔ یہ بھی اس کا کچھ حصہ ہے، لیکن اس میں ایک حصہ ایسا ہے جس میں اللہ نے اور اعلان کر دیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ تو جس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا دنیا میں، تو اس کا پیچھے دنیا میں کیا بچے گا اور آخرت اس کے لیے کہاں سے؟ تو اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ دیکھتے ہیں، زبردست رکوع ہے، کوشش کریں کہ پینسل یا کوئی پین وغیرہ رکھ لیں، اردو میں جو الفاظ ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینفقون، وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، اموال مال کو، باللیل رات، والنہار اور دن، لیل رات کو، دن نہار آسان ہے، استعمال میں پیچھے کافی، سرًا و علانیتاً، سرًا چھپا کر، سری چیز، چھپائی ہوئی چیز کو، سری اور جہری نمازیں ہوتی ہیں جن میں جو لوگ مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں جا کر ماشاءاللہ ان کو پتہ ہوگا کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں امام قرات کرتے ہیں تو اونچی آواز میں کرتے ہیں، جیسے صبح کی ہو گئی، مغرب کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی، اور کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں جس میں نماز میں قرات دل میں کی جاتی ہے، امام کی طرف سے بھی، ظہر ہے، عصر ہے اور اسی طرح۔ تو اسی لیے سری کہیں گے چھپی ہوئی چیز کو، کیونکہ وہ چھپا کے تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو خرچ کرتے ہیں مال دن اور رات کو چھپا کر، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف نہ وہ خوف ہوگا ان کو بروز قیامت، علیہم ان پر جو انہوں نے صدقے اور خیرات کیے تھے ان پر کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا دل جو ہے خالص اللہ کے لیے تھا، ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے، حزن کہتے ہیں غم کو۔ تو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، چھپا کر دیں یا اعلانیہ دیں، تو بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا، بشرط یہ کہ اس میں تکبر نہ ہو، لوگوں کو دکھاوا نہ ہو، اگر دکھا بھی رہے ہیں تو صرف یہ ذہن میں ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہو، وہ بھی ان کی مدد کریں، غریبوں کی۔ الذین یأکلون الربا، وہ جو کھاتے ہیں سود، اللہ اکبر، یہ بڑا سخت بیان ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے ہی کاموں سے اوائڈ کرنا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے خاص جنگ رکھی ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ جو کھاتے ہیں، یأکل کھانے کو کہتے ہیں، سود ربا کہتے ہیں سود کو، لا یقومون تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم الذی جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے، یقوم قائم ہونا، کھڑا ہونا اردو میں استعمال ہوا ہے، قیام ہم کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، الذی وہ جو یتخبطہ الشیطان، خبطی بنا دیا اسے شیطان نے، بروز قیامت یہ پاگلوں کی طرح حیران سرگردان گھومتے رہیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح شیطان کسی کو چھو جاتا ہے، مس کر جاتا ہے، شیطان نے جس کو چھو لیا وہ پاگل ہو جائے، تو بروز قیامت ان کا یہ حال ہوگا۔ آگے عذاب تو اور ہوں گے، لیکن پہلی حالت ان کی یہ ہوگی جو سود کھائیں گے دنیا میں۔ ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ قالوا وہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، بے شک بیع جو تجارت ہے، یعنی خرید و فروخت، بیع و شرع اردو میں استعمال ہوا ہے لفظ، تو جو تجارت ہے مثل الربا، یہ تو مانند ایسی ہے جیسے سود کی۔ یہ تو کہتے تھے کہ یہ تجارت اور سود تو ایک ہے، اس میں کیا ہے کہ تجارت ہم کرتے ہیں اس میں منافع ہوتا ہے، اور سود کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر جو پیسے ملتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے حلال ہونا چاہیے، اللہ نے کیوں حرام کر دی، دونوں ہمارے لیے ٹھیک ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ اکبر، حلال کیا اللہ نے بیع تجارت کو تمہارے لیے، وحرم الربا اور حرام کر دیا اللہ نے سود کو۔ اب عوام کو چوں و چراں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فمن جاء، تو جو کوئی آ جائے گا پاس اس کے، موعظۃ کوئی نصیحت، تو جس کے پاس یہ نصیحت پہنچ گئی کہ اس نے سود کو چھوڑ دیا اور وہ حلال تجارت کی طرف لگ گیا، من ربہ تو اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، یعنی جس کے پاس کوئی نصیحت آ گئی، یہ بات پہنچ گئی اس کے کانوں میں کہ سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، تو جب اس کے پاس یہ بات پہنچی تو وہ باز آ گیا، انتہا یعنی منتہا، کسی چیز کی انتہا کر دینا، اگر وہ باز آ گیا، فَلَهُ تو اس کے لیے، ما سلف جو پہلے ہو چکا، وہ امرہ وہ معاملہ اس کا، اللہ اللہ کی طرف، جتنا اس نے کھا لیا اس سے توبہ کر لی تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اگر اس نے ہاتھ روک دیا، کام روک دیا، سود پہ کوئی چیز لی تھی وہ واپس کر دی، کوئی بھی کام ایسا
اگر اس کی ڈیٹیل احکامات ہیں تو آپ اپنے قریبی علماء مدارس میں جا کر مفتیان کرام سے پوچھیں کہ آپ جو تجارت کر رہے ہیں کہیں اس میں سود تو نہیں ہے، جو آپ گاڑی لی ہے کہیں اس میں سود تو نہیں ہے، اگر بینک میں آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کیا وہ حلال ہے حرام ہے، تو سارے ان معاملات کو دیکھ کر آپ چلیں گے تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، نماز بھی ٹھیک ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کے آپ کے بچے جو ہے وہ فرما بردار ہو جائیں گے، اور آپ کے بچے کیونکہ آپ ان کو حلال کھلائیں گے تو وہ بھی حلال کی طرف آئیں گے، حلال کاموں کی طرف آئیں گے۔ تو ان معاملات میں یہ جو بڑے باریک بینی سے دیکھے جاتے ہیں، آپ کو ان کے لیے علماء کے پاس جانا ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو باز آ گیا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ وَمَنْ عَادَ، اور لوٹ آیا، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ ہیں جو لوٹ آیا دوبارہ، یعنی جو اس نصیحت کو سننے کے بعد واپس چلا گیا کہ نہیں چھوڑ بس ٹھیک ہے، سود مال تو آ رہا ہے اور کیا کریں ہم، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا، تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار، ساتھ ہی آگ کے، یعنی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ، محق مٹاتا ہے اللہ، ربا سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ کتنے لوگ ہیں جو سود کے کاروبار میں لگے، گھر بھی بک گیا، گاڑی بھی بک گئی، سامان بھی بک گیا، بچے بیوی بھی سارے چلے گئے، اور ایسے مقامات تک پہنچ گئے کہ انسان سن کے حیران ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سود تو مٹا دیتا ہے انسان کو بھی، اور صدقات بڑھاتے ہیں۔ جو انسان کی حلال کی کمائی میں جو صدقہ کرتا ہے، آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہے، اور دنیا میں جتنی بھی بلائیں آتی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکرے کو اور گناہ گار کو، کل ہر کو، کفار ناشکرہ کافر، اثیم گناہ گار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے عمل کیے نیک، صالحات نیک کو کہتے ہیں صالح نیک، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی صلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم، تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ہے، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان کو خوف ہوگا بروز قیامت، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہمیشہ مستقبل فیوچر کا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی ان کو ہم آزاد کر دیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور آخرت میں بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ پاسٹ کے غم کے لیے آتا ہے، جب انسان غمگین بیٹھا ہوتا ہے تو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، ہم پوچھتے ہیں نا، تو دنیا میں جو اعمال کر کے آئے ہوں گے ان پہ بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، فیوچر کا بھی ان کو خوف نہیں ہوگا، جو 100% رسول اللہ اور اس اللہ تعالیٰ کو فالو کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، جو ہو گیا ہے وہ تو بس توبہ کرو اس کے لیے، جو لینا ہے ابھی آپ نے اس کو روک دو، اس کو نہیں لو، اس کو معاف کر دو یا صدقہ کر دو، آگے ہم پڑھیں گے۔ وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو رہ گیا ہے، من الربا، سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اللہ کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، دیکھو رہ گیا، اگر ابھی تم نے لینا ہے تو اس کو نہ لو، چھوڑ دو، معاف کر دو، اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ بات ضرور ٹریگر کرے گی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم تفعلوا، تم نہ کرو، فَأْذَنُوا، تو سن لو۔ اللہ اکبر، اتنا بھاری الفاظ ہیں کہ میں کیسے بیان کروں، اور یاد رکھیں کہ یہ وارننگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ باز آؤ، نہ رکو تم اس سود سے، تو سن لو اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ، فَأْذَنُوا، تو سن لو، اذان، اعلان، ہم کہتے ہیں اذان اور یہ اعلان ہو رہا ہے نا، تو اعلان، سن لو، بحرب من اللہ ورسولہ، جنگ کا اعلان، من اللہ، اللہ سے، ورسول، اور اس کے رسول سے، تو سن لو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے، جو سود سے باز نہیں آتا۔ پھر وہ کیا کرے گا دنیا میں کما کر، اور پھر آخرت میں اس کو کیا ہی فائدہ ہوگا، جو شروع میں ہی جنگ رکھ لے کس کے ساتھ، جس کے لیے کائنات بنی گئی ہے اور جس نے کائنات بنائی ہے، اس سے اس کی جنگ چل رہی ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اور اپنی زندگی کو بڑا انجوائے کر رہا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر توبہ کر لو تم، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوسُ، اصل ہے، اموالکم، تمہارے مالوں کا، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم ظلم کرو گے، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ فَلَكُمْ، یعنی اللہ فرما رہے اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال جو تمہارے پاس ہے وہ تو تمہارا ہے، جو سود ہے وہ تم نہ لو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ تم سود کا جو کاروبار ہے یا سود کے جو بزنس، اس کو نہ کرو، یہ ظلم ہے، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا بروز قیامت۔
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن كَانَ اور اگر ہے وہ ذو عُسْرَةٍ تنگ دست ہے بیچارہ جس کو اپنے سود کے اندر جکڑ رکھا ہے، فَنَاظِرَةٌ تو مہلت دے دینا ہے اسے إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ آسانی تک، اس کو مہلت دے دو، اس کو چھوڑ دو، نہ لو اسے، وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو علم رکھنے والے۔ جو رہ گیا صدقہ کر دو کہ چلو میرے سے جو ہو گیا میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں، باقی جو میرا سود ہے میں نہیں لیتا تم سے، میں نے صدقہ کر لیا، اللہ فرما رہا یہ تو اور ہی اچھا ہے، امید ہے اللہ کی طرف سے انسان کے باقی گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو کینلی آبزرو کریں، علماء کے پاس جائیں، قریبی مدارس میں جائیں، اہل علم کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ میرا کاروبار یا میرے پاس جو سود کی رقم آئی ہے میں ان کا کیا کر سکتا ہوں، آپ کو وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اس کو بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ پیچھے بات بڑی سخت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا اور ڈرو اس دن، یوماً اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ڈرو تقوی اختیار کرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، جس میں اللہ کی طرف، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن سے ڈرو، ابھی سے اپنے زاد راہ بھیجو، ابھی سے اپنا تقوی اپنا اختیار کرو، اللہ کے راستے میں وہ کچھ بھیجو جو تمہیں آخرت میں کام آئے۔ ثم توفیٰ پھر توفیٰ پورا دیا جائے گا، یعنی وفات کرنا، وفا کرنا، پورا پورا دے دینا۔ ہم کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں چلو وفات پا گیا، یعنی پورا پورا وہ وصول ہو گیا، تو توفیٰ پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر نفس کو ما کسبت جو کمایا اس نے، وہم لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، تو پورا پورا دیا جائے گا جو وہ نیک کامال کر کے آئے ہوں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ملک بھی ظاہر ہے سود کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ سود ہی سے چل رہا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے، حد الوسع دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور جیسے ہی یہ لعنتیں ہٹیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں میں جو رجحان بڑھ گیا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔